گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہو گئی۔ فاطمہ کے بچوں کے لیے پانی لائیے۔ فاطمہ کے بچوں کے لیے پانی لائی ہے۔ خیموں سے صدائیں آ رہی ہے بچوں کی، الاتش الاتش الاتش۔ 7 تاریخ کو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد رکھو، اس لیے کہ اس دن ذخیرہ پانی کا ختم ہو گیا خیمہ حسینی میں۔ مگر آج قاسم کے ذکر کے ساتھ اس تشنگی کا اور پیاس کا ذکر اس لیے بھی کیا ہے کہ صاحب انوار الشہادہ نے لکھا کہ جب قاسم کے سر پہ میدان پہ گرز لگا، جب قاسم کے سر پہ میدان میں گرز لگا اور قاسم گھوڑے سے گرے تو پہلی آواز تو یہ دی، یا ابا ادرکنی، اے چچا بھتیجے کی مدد کو پہنچو۔ یہ پہلی آواز تھی۔ اس کے بعد دوسرا ایک فقرہ کہا جو قاسم کی آخری آواز تھی۔ سنو گے وہ آخری آواز کیا تھی؟ یا باہو ادرکنی کے بعد گرتے ہوئے زمین پر قاسم نے یہ پکارا، کوئی مدینے پہنچے تو میرے دوستوں سے کہہ دے کہ قاسم پہ عصا مارا گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ مہندی اٹھانے آئے ہو، مہندی اٹھانے آئے ہو، یادگار ہے یہ مہندی۔ کربلا میں مہندی اٹھائی نہیں گئی تھی، مہندی نہیں اٹھائی گئی تھی، رسم نہیں ہوئی تھی۔ عقد کا صیغہ ضرور جاری ہوا ہے، رسمیں کوئی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں یہ شادی اگر مدینے میں ہوتی تو بڑی دھوم سے ہوتی۔ یہ جو آج اٹھ رہی ہے یہ تو ایک ماں کا ارمان ہے۔ یہ جو آج اٹھ رہی ہے یہ تو ایک ماں کا ارمان ہے۔ اور یہ بھی میرے دوستوں یاد رکھنا کہ کربلا میں جو بھی ہوتا ہے، یادگار کربلا میں، آج عزاداری میں، یہ سب حسرتیں ہیں، حسرتیں ہیں، آرزویں ہیں، ارمان ہے۔ بتاؤں حسرتیں کیا ہیں؟ پانی نہیں ملا تھا اس لیے سبیل رکھتے ہیں۔ پانی نہیں ملا تھا، پانی نہیں دیا گیا تھا، پیاسے مارے گئے تھے، اس لیے کوزے پانی سے بھر کے رکھتے ہیں۔ رونے نہیں دیا گیا تھا اس لیے روتے ہیں۔ اور سنو گے جنازے نہیں اٹھے تھے اس لیے تابوت اٹھاتے ہیں۔ ماتم نہیں کرنے دیا گیا تھا اس لیے ماتم کرتے ہیں۔ ارے علم علمدار کے ساتھ آتا تو لہو میں ڈوبا نہ آتا، اس لیے علم بلند کرتے ہیں۔ تو یہ بیٹی ارمان ہے، ایک ماں کا ارمان ہے، ایک ناشاد کے نام پہ اٹھتی ہے جسے قاسم ناشاد کہتے ہیں، اور آج بھی مراد دے رہی ہے
کسی کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو ملت مان لے قاسم کی بیٹی بے شادی ہو جاتی ہے. کسی کے بیٹا نہ ہو رہا ہو تو ملت مان لے بیٹا ہو جاتا ہے. ارے قاسم تو ناشاد چلے گئے, میری آج بھی مراد دے رہی. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے, مگر یہ نہ سمجھنا کہ حسین کے قافلے میں بیٹی تھی نہیں. جو سامان حسین راستوں سے خرید کے لائے تھے سوداگروں سے, اس میں کئی سیر مہندی بھی تھی. صاحب مختل سعادت الدارین نے لکھا ہے جب شام غریبہ میں لوٹ پڑی خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. رہ گیا عرض تو عرض تو وصیت تھا, حسن مصطفیٰ کی وصیت تھا, اور وصیت کو بڑی تفصیل سے دیکھ لو, کتاب پاکستان میں موجود ہے. یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے انہیں سنا ہے. یہاں اس ملک میں آتے رہے اپنے انتقال تک سید العلماء علی لقی صاحب اور نقل صاحب قبلہ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن مصطفیٰ نے بھائی کو وصیت کی تھی کہ میرے بڑے بیٹے سے اپنی بڑی بیٹی کا اور میرے چھوٹے بیٹے سے اپنی چھوٹی بیٹی کا عقد کر دینا. حسین نے وصیت کو پورا کیا. بڑی بیٹی کا عقد ہو چکا تھا, چھوٹے بیٹے کا نہیں ہوا تھا. کربلا آ گئی, یہ عجیب عقد ہوا ہے. حسین نے یوں وصیت کو پورا کیا. آج بھی خیمگاہ حسینی میں وہ حجلہ موجود ہے, اس خیمے کی یادگار جو قاسم کے عقد کے لیے حسین نے لگوایا تھا. علی اکبر و عباس کو گواہ کیا, حسین نے عقد بڑھایا. زینب و کلثوم عمر فرما, حسین عقد بڑھا کے بزرگوں کو لے کے نکل گئے. مگر میں نے تاریخ میں ایسی شادی نہیں دیکھی, ایسا عقد نہیں دیکھا. پہلے دولہا مارا گیا, پھر گواہ مارے گئے, پھر عقد بڑھانے والا خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. حسین محبت بہت کرتے ہیں قاسم سے, اور چاہتے ہیں کہ قاسم بن جائے. قاسم واحد شہید ہے کربلا کا. جتنی بار اجازت لینے آیا حسین نے لوٹا دیا. واحد شہید ہے, بہت محبت کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ بچ جائے, ہر بار لوٹا دیتے ہیں. اب جو گئے آخری بار لوٹایا تو قاسم گئے اور گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگے. روتے روتے بازو کے تعویذ پہ نظر پڑی جو حسن مصطفیٰ نے باندھا تھا شہادت کے وقت لکھ کر, اور یہ کہہ دیا تھا قاسم کبھی مشکل کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. اور قاسم نے یہی مشکل کا وقت سمجھا کہ چچا اجازت نہیں دے رہے. قاسم نے تعویذ کو کھولا, تحریر لکھی تھی حسین کے نام, سلام تھا, اور کہا حسین ہم تو نہ ہو گے, میدان کربلا میں قاسم کو ہماری طرف سے قربان کر دینا. جب قربانیاں جانے لگے شاید آپ کو بہت رونا آئے, لیکن بہت رونے کو بھی کم رونا سمجھنا. آزادارو, 8 بیٹے حسن مصطفیٰ کے کربلا میں شہید ہوئے, مگر یہ بات قاسم کے لیے کہی. 8 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, مگر یہ بات قاسم کے لیے کہی, ہماری طرف سے قربان کر دینا. قاسم آئے, حسین کے پاس آئے, 2 زانو ہو گئے, زانوؤں پہ بلند ہوئے, حسین کے ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دینا شروع کیا. حسین نے بھتیجے کے شانے پکڑے, کلیجے سے لگایا, چیخ مار کے روئے.
اس طرح روئے کہ حسین کو غش آ گیا. یہ بات مقصد میں یاد رکھنا کہ حسین کو علی اکبر کے لاشے پہ غش آیا مگر قاسم کی رخصت پہ غش آیا. غش آ گیا. جب غش سے باتہ ہوا کہنے لگے قاسم بہت بڑی سفارش لائے ہو. اب حسین انکار نہیں کر سکتا. خط کو پڑھ لیا تھا تعویذ کو, بیٹے کو لے کر آئے قاسم کو, وصیت کو ادا کیا. وصیت کو ادا کر کے خیمے سے بزرگ نکل گئے تو کبرا رہ گئی اور قاسم رہ گئے. مقاتل نے اسی طرح اس جملے کو لکھا ہے. تو کبرا سے کہنے لگے شہزادی آپ کے بابا اکیلے ہو گئے, آپ کے بابا اکیلے ہو گئے, ہم نصرت کے لیے جاتے ہیں. تو کبرا نے کہا میرے والی میں آپ کو روکتی نہیں مگر جاتے ہو تو کوئی نشانی دیتے جاؤ. تو جلدی سے اپنے کرتے کا دامن پھاڑا اور ایک کپڑے کا پارچہ کرتے کے دامن کا دیا کہ یہ نشانی رکھ لو, میدان حشر میں اب ملاقات ہوگی. میں کہوں گا جانے والے قاسم نشانی میں کرتے کا دامن لے کے گئے ہو مگر جب شام غریبہ میں لوٹ پڑے گی تو کبرا کے سر میں چادر بھی نہیں لائے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. ابھی خیمہ سادات میں کچھ جملے کہہ کر آ رہا ہوں. اب جو قاسم چلے تو میں نے ابھی شام غریبہ کا ذکر کیا تو دو جملے سن لو. مقاتل یہ کہتے ہیں کہ قاسم کے قبر لگا سینے پہ اور برز لگا سر پہ. تفصیل بھی سن لینا, قاسم کے برز لگا سر پہ, قبر لگا سینے پہ. لیکن تاریخ اہل بیت میں کچھ حملے اور حربے ایسے ہیں کہ جنہیں زہر میں بجھایا گیا ہے. علی کے سر پہ جو تلوار ابن ملجم نے ماری تھی وہ زہر میں بجھائی گئی تھی. علی اکبر کے جو برچی ماری گئی تھی وہ زہر میں بجھائی گئی تھی. علی اکبر کے جو تیر مارا گیا تھا وہ زہر میں بجھایا گیا تھا. قاسم کے جو قبر مارا گیا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. قاسم کے جو قبر مارا گیا وہ زہر میں بجھایا گیا تھا. لیکن یہ مقتل کربلا میں قاسم کو قبر مارا گیا ہے. میں نے شام غریبہ کے حالات میں کتابوں میں پڑھا ہے. جب شام غریبہ میں لوٹنے اشیاء آئے اور فاطمہ کبریٰ کی چادر لوٹی تو وہ دولہا تھا جسے قبر مارا گیا. یہ دلہن تھی جس کے سر پہ نیزہ مارا ہے. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ایک مرتبہ قاسم چلے, واہی شہید ہے کربلا کا جسے حسین نے گود میں لے کر شانے پکڑ کے گھوڑے پہ بٹھایا. قاسم کو رخصت کرنے لگے تو میں نے کہا تھا نا کہ امامہ باندھنے کے بعد گریبان چاک کیا تھا. سنو گے یہ دونوں باتوں کا سبب ایک ہی ہے. عربوں کا ایک طریقہ تھا, عرب اگر چلتی ہوئی تلوار میں کسی کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ سامنے آنے والے کی ابھی شادی ہوئی ہے یا عقد ہوا ہے تو تلوار روک لیتے تھے. یا اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ یتیم ہے تو تلوار روک لیتے تھے. حسین نے عقد کو بھی ظاہر کیا, گریبان چاک کر کے یہ بھی بتایا کہ یہ یتیم ہے, شاید قاسم بچ جائے مگر نہ شادی بچا سکے نہ یتیمی بچا سکے. خدا آپ
آپ کی آوازوں میں رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے۔ قاسم چلے، بڑی قیامت کی جنگ کی ہے قاسم نے، لیکن جب ارزق شامی کے 4 بیٹے آئے، ایک کے بعد ایک یہ کے بعد دیگرے، قاسم نے چاروں بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ جب 4 بیٹے واصل جہنم ہوئے تو ارزق شامی باہر آیا، بڑا پہلوان تھا، قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ ارزق شامی کے واصل جہنم ہونے کے بعد بڑے بڑے پہلوان اور فوج اشقیاء پیچھے ہٹ کے گھوڑوں کو روکے ہوئے آگے نہ بڑھ رہی تھی، اور کسی کی ہمت نہ تھی قاسم کے سامنے آنے کی۔ ایسے میں جو جنگ ذرا دیر کو ٹھہری تو قاسم نے دیکھا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، اسے درست کرنے کے لیے جھکے تھے، جھکنا تھا کہ سر پہ گرز آ کے لگا۔ جھکنا تھا کہ سر پہ گرز آ کے لگا۔ قاسم کو گرز مارا، 2 جملے سن لو، ہو گئی مجلس۔ قاسم کو گرز مارا گیا، اس کے بعد تبر مارا گیا، 1000 نیزہ بازوں نے گھیرا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی۔ قاسم نے آواز دی تھی، یا ابا و ادرکنی، حسین تلوار لے کے شیر کی طرح جمتے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ادھر کی فوجیں ادھر دوڑ گئی، ادھر کی فوجیں ادھر۔ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں میں آخری جملہ سنو، قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں میں پامال ہو گیا۔ حسین لاشے میں پہنچے مگر پکارتے تھے، قاسم چچا شرمندہ ہے، میری طرف دیکھنا، آوازیں نہ رکے رونے کی، ہائے حسین کی غربت، چچا شرمندہ ہے، تم نے پکارا، چچا کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، خدا کسی کو بھتیجے کا لاشا ایسے نہ دکھائے۔ حسین نے سر کے امامے کو کھولا، پھیلایا، ٹکڑوں کا سمیٹا، گٹھی اٹھائی، اس میں فرما۔ ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ اے بن کر پابند رسم، لاشوں سے جو گزرے لحرم، ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم۔ ایک بیوی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ تیری بھیڑ غریب نہیں بھولنا، تیری بھیڑ غریب نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم۔ اے ہے قاسم، ہے قاسم، اے ہے قاسم، ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی۔ پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم۔ اے ہے قاسم، ہے قاسم، اے ہے قاسم، ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ وچ رسیاں کے پابند ہوئی، نئی بھیڑ غریب دوس کوئی، بچ رسیاں کے پابند ہوئی، نئی بھیڑ غریب دمس کوئی،
خود حد آزاد تے مر جاندی خود حد آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کس شان سے تم دو لاکھ بنے کس شان سے کی بات